السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بی ایڈ، اکثر دوستوں کا سوال آتا ہے کہ بی ایڈ کہاں سے کی جائے۔ تو بی ایڈ کرنے کے لیے جو میرے خیال میں جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان۔ تو تھوڑی سی اگر میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر دوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے بی ایڈ کرنے کا، وہ یہی ہے کہ بی ایڈ کی ڈگری جو ہے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان سے وہ ہے 1.5 ایئر کی۔ تو 1.5 سال کے اندر جو اس کی ٹوٹل فیس ہے وہ ہے 61,000، اور 3 سمسٹر کے اندر جو ہی آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور ایڈمیشن کرانے کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیچلر ہونی چاہیے یا آپ کی ماسٹر ہونی چاہیے۔ اس بیہا پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ایزیلی ہر ایک کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے خود آپ کا لاگ ان بنتا ہے، آپ کو رول نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ لاگ ان بنانے کے بعد آپ اس کا پاسورڈ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے سلیکشن آف سبجیکٹ کی باری آتی ہے کہ آپ نے جو مضامین پڑھنے ہیں، جو سبجیکٹس آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ نے خود ہی وہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے، جو کہ ایجوکیشن سے متعلق ہوتے ہیں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ماڈرن ٹیکنیک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ نے جا کے سلیکشن کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اس کے لیکچرز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ لیکچر بھی سن سکتے ہیں، اور پھر آپ کو بار بار اپنا لاگ ان دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ کبھی کبھی کوئی پروفیسر جو ہے وہ وہاں پہ اسائنمنٹ بھیج دیتا ہے، یا کبھی کوئی وہاں پہ جو ہے آپ کا کوئز آ جاتا ہے، تو کوئز بھی سالو کرنا ہوتا ہے، ساتھ میں اسائنمنٹ بھی آپ نے بنا کے، تو جو آپ کا متعلقہ ٹیچر ہوتا ہے آپ نے اسی کو بھیجنی ہوتی ہے، آپ کی اسائنمنٹ بھی اور آپ کا کوئز بھی۔ یہ سارا آپ کا جو سسٹم ہے یہ آپ کا آن لائن ہی ہو جاتا ہے۔ فردر آپ کے پاس یہ دو باتیں ہو گئی کہ 1.5 ایئر کی ڈگری ہے، اور آپ کی فیس بھی ہو گئی، اور آپ نے سلیکشن آف سبجیکٹس بھی کر لیا۔ دین کیا ہے کہ آپ کا مڈ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک خاص بات ہے کہ جو آپ نے مڈ اور فائنل دینا ہوتا ہے وہ آن کیمپس دینا ہوتا ہے، اور کیمپس یہ نہیں کہ جس سٹی میں آپ موجود ہیں صرف وہیں دینا پڑتا ہے، بلکہ آل اوور دا پاکستان، جہاں پر بھی پاکستان میں اس کے کیمپسز موجود ہیں، جو کہ موسٹلی اگر میں لاہور کی بات کر لوں تو میں نے لاہور سے کی ہے، تو لاہور میں تو جگہ جگہ ہی اس کے کیمپس موجود ہیں، ٹاؤن شپ میں بھی، اور کریم مارکیٹ میں، اور برکت مارکیٹ میں، ڈیوس روڈ پہ، ساتھ میں ڈیفنس کے اندر، تو شالیمار میں، تو اس کے بہت زیادہ کیمپسز موجود ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا مڈ آئے گا اور جب آپ کا فائنل ہوگا، آپ نے کیمپس پہ جا کے اس کا پیپر دے دینا ہوتا ہے۔ کیمپس کے اوپر پیپر دینے کے بعد آپ کا وہ آن لائن ایک کچھ جو پہلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ایم سی کیوز سالو کر لینے کے بعد آپ کے پاس شارٹ کویسچن آ جاتے ہیں، پانچ چھ، اس کے بعد 2-3 آپ کے پاس لانگ کویسچن آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بعض بچے پوچھتے ہیں کہ کوئز کیسا ہوتا ہے، یا پیپر مڈ اور فائنل کیسا بنتا ہے۔ تو بہت ہی ایزی تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ جو ورچوئل یونیورسٹی کے اندر جو پاسٹ پیپر ہیں وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور جو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو چند ایک گروپس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، اور انہی گروپس کے اندر جو پاسٹ پیپر ہوتے ہیں وہ سالو فارم میں ایم سی کیوز بھی، اور شارٹ کویسچن بھی، اور لانگ بھی، جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں، اور فائلیں سینڈ ہو جاتی ہیں۔ انہی فائلوں کو دیکھ کے انسان جو ہے انہی کو صرف انہی کو ایک نائٹ سے پہلے، اگر کل پیپر آپ رات کو صرف دیکھ لیں تو کیا ہے کہ آپ ایزیلی وہاں پہ پاس آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چینل ہے تنویر آن لائن اکیڈمی۔ تنویر آن لائن اکیڈمی ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہ بھی سالو فارم میں ایم سی کیوز بھی مل جائیں گے، شارٹ کویسچن بھی مل جائیں گے، اور لانگ کویسچن بھی مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ بزی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیپر ایک دن میں 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، تو اس کی بھی ہے کہ اٹ ڈیپینڈز اپان یو۔ ڈیٹ شیٹ بھی اگر خود جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ بھی آپ نے خود بنانی ہوتی ہے، کہ آیا کہ سپوز کیجیے آپ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر پیپر بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ 10 دن کے اندر بھی دے سکتے ہیں، ڈیٹ شیٹ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ایک آپ کے پاس پابندی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ورچوئل یونیورسٹی میں ایک ڈیٹ کی پابندی ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ ان دنوں کے اندر اندر آپ نے اپنے پیپر کو وائنڈ اپ کرا دینا ہے۔ تو آپ اس میں اپنے سولہ دیکھتے ہوئے، یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔
تو میرا یہی خیال ہے جو جاب کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جاب کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے اس سے زیادہ بیسٹ آپشن کوئی بھی نہیں ہوگا کہ وہ ورچوئل یونیورسٹی کو ہی اپنے جو ہے بی ایڈ کرانے کے لیے منتخب کر لیں یا سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد فائنل بھی آپ کے آن کیمپس ہوتے ہیں جو تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں، مشکل میں دوبارہ وہی ایم سی کیو شارٹ اور لانگ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے سے پڑھ لیں اور احتیاط سے دھیان سے پڑھ لیں تو وہی کویشچن ہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو فیس ہے اس کی انسٹالمنٹ بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ہر مہینے 2,000 جمع کروانا چاہیں یا آپ ہر مہینے 3,000 جمع کرانا چاہیں تو یہ بھی آپ لوگ ایزیلی کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اور اس کی فیس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہو گئی، ساتھ میں جو 1.5 ہے سب کچھ، اور اس کی جو فیس ہے یہ آپ ایچ بی ایل میں آن لائن جمع کرا سکتے ہیں، یو بی ایل میں بھی آن لائن جمع کرا سکتے ہیں، اور جب آپ کی 2 سمسٹر ہو جاتے ہیں، تیسرے سمسٹر میں آپ کو ہلکی سی ایک ملتا ہے ریسرچ ورک ملتا ہے جو کہ آپ نے مکمل کرانا ہوتا ہے۔ وہ بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ سے 1-2 ہزار لے کے وہ آپ کا سارا کام کرا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں میرے کانٹیکٹ میں کہ اگر آپ ان کو 100-200 دے دیں تو آپ کا کوئز اور اسائنمنٹ وہ خود ہی سالو کر کے بھیج دیتے ہیں، اور اس میں سے 10 میں سے 8 نمبر 9 نمبر کنفرم آ جاتے ہیں، اگر اس سے نمبر کم ہے تو وہ پیسے بھی نہیں لیتے۔ اس کے بعد جب آپ کو ڈگری مل جاتی ہے تو جو بھی کل ہی میں نے ریسیو کی ہے، جو سب سے بڑی مین بات ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی دھکے نہیں دیتی، جو بھی چلا جائے۔ آپ نے جب ڈگری لینی ہے تو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے چلے جائیں، اس کی فوٹو کاپی لے کے چلے جائیں، تو آپ آن دا اسپاٹ وہ 4 چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کی ٹرانسکرپٹ، آپ کا انگلش پروفیشنسی لیٹر دے دیتے ہیں آپ کو، اور ساتھ میں آپ کے پاس جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بھی ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ، انگلش پروفیشنسی لیٹر اور پروویژنل سرٹیفکیٹ، یہ چاروں چیزیں آپ آن دا اسپاٹ اکٹھے ہی دے دیتے ہیں اور آپ سے سائن لے لیتے ہیں۔ اس سے آپ کی کیا ہے کہ بی ایڈ کی ڈگری ورچوئل سے اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ جو میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس تھا وہ بتا دیے، اگر مزید کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔